اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کو سرکار غریب نواز کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ سرکار غریب نواز کی پیدائش ایسے حالات میں ہوئی تھی جو ایک پرآشوب زمانہ تھا۔ چنگیز خان ہلاکو کی زیادتی ظلم برپا تھا۔ ایسے حالات میں سرکار غریب نواز کے والدین جنگل میں جا کر چھپ گئے تھے، جیسا کہ پورے شہر کے لوگ جنگلوں میں گفاؤں میں چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کی دہشت اور دہل ایسی تھی کہ ان کا نام سن کر ہی بادشاہ بھی کانپ جاتے تھے۔ سنجر شہر کا جو بادشاہ تھا شاہ شجاع، جب وہی جنگل میں چلا گیا، چھپ گیا، بھاگ گیا، تو شہر کے لوگ کس طریقے سے اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے؟ پورا شہر اٹھ کر جنگلوں میں چلا گیا۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین، والدہ بی بی ماہنور ام الورا ساتھ میں جنگل میں چلے گئے۔ وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ 14 رجب بروز پیر، چاندنی رات، صبح شادی کا وقت۔ چاندنی رات کے اندر آپ پیدا ہوئے، جو کہ ایک روشنی کا مرکز ہے، روشنی کا پیکر ہے۔ نوری نور برپا ہو گیا۔ آپ کی پیدائش کی برکت سے جو چنگیز خان ہلاکو حیوانیت پر قابض تھے، حیوانیت ان پر چھائی ہوئی تھی، لوگوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، کاٹتے تھے، چھینتے تھے، بدکاری بدفعلی کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی پیدائش کی برکت سے ان ظالم اور جابروں کے دل میں رحم آ گیا، ان کی انسانیت جاگ گئی۔ وہ انسانیت جاگ گئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہم بادشاہت کریں گے، حکومت کریں گے۔ جو لوگ ہم سے ڈر کر جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں، وہ سب اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں آ کر رہنے لگ جائیں۔ سرکار غریب نواز کے والد اور والدہ بھی ان جنگلوں سے، ان گفاؤں سے نکل کر کے سرکار غریب نواز کو، آپ کا نام اسم گرامی آپ کے والد والدہ نے حسن رکھا، ساتھ میں لے کر اپنے گھر سنجر میں آ گئے، رہنے لگے۔ کچھ عرصے دراز بعد والد و والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچپن میں چونکہ آپ بہت عقل مند بشعور تھے، مدرسوں میں جاتے تھے، اس وقت عربی فارسی کی پڑھائی ہوتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب کبھی آپ کے دوست احباب ملنے آتے اور کہتے چلے کھیلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، پکنک بنانے کے لیے، تو آپ انہیں منع نہیں کرتے تھے کہ چلو گھومنے کے لیے، چلو پکنک بنائیں گے، چلو بات چیت کریں گے۔ تو اس میں بھی بات چیت قرآن اور حدیث کے روح سے کرتے تھے، اور کمپٹیشن کراتے تھے، حدیث کس کو کتنی زیادہ یاد ہے، کتنا کس کو حفظ ہے، کس کو کتنا اچھی قرت سے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہی کمپٹیشن اور یہی مزاحیہ لہجے میں، یہی دوستانہ گفتگو میں آپ کی ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ دوست کہتے تھے کہ یار آپ تو اس بات پر لگے رہتے ہو، کوئی دوسری بات نہیں کرتے ہو۔ اس پر بھی آپ مسکراتے تھے، کہتے اچھا چلو دوسری بات کریں گے۔ دوسری بات میں بھی گھما پھرا کر کے آپ وہی قرآن اور حدیث، حفظ اور فقہ، اسی پر قائم رہتے تھے۔ دوسری تو آپ کا ذہن جاتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے، کیونکہ آپ رئیس تھے، آپ کے والد کے پاس میں پون چکی اور باغ تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، جاگیردار تھے، تو اچھے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اپنا دوست ایک ملا جس کے پرانے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہاں جا رہا؟ اس نے کہا عید کی نماز پڑھنے۔ تو آپ نے کہا کپڑے نہیں آپ کے پاس؟ کہ نہیں۔ تو آپ نے اپنا جوڑا، اپنا لباس اتار کے اس کو پہنا دیا کہ تم نماز پڑھو گے۔
یہ سرکار غریب نواز کی سخاوت کا پہلا دوستوں کے ساتھ سلوک تھا۔ اسی شکل کے اندر سرکار غریب نواز کی پیدائش سے قبل ایک دن آپ کی والدہ محترمہ جناب بی بی ماہ نور ام الورا نے خواب دیکھا کہ میرے سینے پر 2 پھول گلاب کے ہیں۔ صبح اٹھ کر کے خواجہ غیاث الدین کو بتایا گیا تو آپ نے کہا تمہارے گھر میں بہت جلد پھول کھلنے والے ہیں اور ایک شہزادہ ہوگا، جس جگہ وہ جائے گا وہاں پر پھول ہی پھول ہو جائیں گے۔ اور سرکار غریب نواز ہند کے اس اجمیر خطے میں آئے اور یہاں جو ایک پشکر برما جی کا مندر ہے، وہاں آس پاس اطراف میں تمام گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ جو گلابی رنگ کے پھول ہوتے ہیں یہیں ہوتے ہیں اور کہیں جگہ پر نہیں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور سرکار غریب نواز کے مزار مبارک پر وہی پیش کیے جاتے ہیں۔ کوئنٹلوں سے پھول سرکار غریب نواز کے مزار پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا بچپن ہنستے کھیلتے گزرا، اور پڑھائی لکھائی میں بھی آپ بہت تیز تھے، کیونکہ 14 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا، تمام حدیثیں پڑھ لی تھی۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں آپ تنہا پر رہ گئے۔ اسی دور میں آپ کے بھائی خواجہ فخر الدین گردیزی آپ سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ ایک دستور تھا جو دور دراز میں لوگ رہتے ہیں وہ اس میت کے وقت نہیں آتے ہیں تو بعد میں 40ویں میں یا 40 دن کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو خواجہ فخر الدین گردیزی جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے وہ بھی تشریف لے آئے اور وہاں رہنے لگے، اپنے بھائی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے۔ دونوں بھائی مل کر کے یہ کاشتکاری کا کام، پون چکی تھی، چکی کا کام کیا کرتے تھے۔ جب 40واں ہو گیا، تمام رشتہ دار عزیز اقربا آ گئے اور چلے گئے۔ تھوڑے دن سرکار غریب نواز کے ساتھ میں خواجہ فخر الدین بھی رہے، اور پھر اس کے بعد میں کہا بھائی اب تم سب اسٹیبلش ہو گئے ہو، سب سمجھ گئے ہو کام کاج رشتہ داروں کو کیسے کرنا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ میں، اپنے پیر کے ساتھ میں حج کرنے جاؤں گا۔ میرے پیر بغداد میں ہیں، جنید بغدادی کی مسجد میں رہتے ہیں، خواجہ عثمان ہارون ان کا نام ہے، میں ان کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا ابھی تھوڑے سا ٹائم اور رک جاتے ہیں۔ خواجہ فخر الدین گردیزی نے اپنے بھائی خواجہ معین الدین چشتی سے، جن کا نام حسن ہے، اجازت چاہی کہ بھائی مجھے جانے کی اجازت دو، اور میں جو ہے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے حج پر جانے کی تیاری کروں گا، کیونکہ سفر لمبا ہے، تیاری کرنا پڑے گی۔ تو سرکار غریب نواز نے خواجہ فخر الدین گردیزی کو اجازت دے دی۔ خواجہ فخر الدین گردیزی وہاں سے روانہ ہو کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس چلے گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جانے کے بعد وہاں سے حج کی تیاری کر رہے تھے، اور خواجہ عثمان ہارونی ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ پاک میرے بعد میں میرے اس سلسلہ چشتیہ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسا شخص بھیج جو اسے آگے بڑھائے، اس میں ترقی کرے، بلندیاں پر پہنچائے۔ یہ دعا ہر وقت کرتے تھے۔ اور سرکار غریب نواز اپنے باغ میں باغبانی کرتے، اور انار آپ کے ہوتے تھے، چکی چلاتے تھے، پون چکی چلتی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی کی یہ دعا ایک دن قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کندوزی بزرگ کو سرکار غریب نواز کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم کندوزی بزرگ جو تھے، مصروف تھے، وہ اپنے باغ کے باہر گھوم رہے تھے، سرکار غریب نواز کی نظر پڑی، آپ گئے، جا کر کے ان کو لے کر آئے اور اپنے باغ کے پاس پانی کے حوض کے پاس بٹھایا صاف جگہ پر، اور باغ میں سے انار توڑ کر لے کر آئے، اور وہ انار توڑ کر ان کو پانی پلایا، انار توڑ کر پیش کیے، اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے کھل نکالی، کھلی جسے جانوروں کو باٹے میں دیتے ہیں، تلی کی تیل سے جو برادہ ہوتا ہے اسے کھلی کہتے ہیں، وہ نکال کر اپنے منہ میں چبائی، اور چبانے کے بعد میں
خواجہ معین الدین چشتی کے منہ میں ڈال دی اور چلے گئے۔ اس کو کھانے سے آپ کو ایک کیفیت ہوئی، ایک روحانیت جاگی، اور سوچنے لگے دنیا تو فانی ہے، خدا قائم رہے گا، خدائی قائم رہے گی، کیوں نہ خدا کی تلاش کی جائے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ خیال بننے لگا۔ پھر آپ نے ایک دن باغ، پون چکی بیچ کر کے اس کا پیسہ غریب بیواؤں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کر کے کچھ پیسہ اپنے پاس حج کے لیے رکھا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔